پاکستان میں لوگ محرم اور سفر کے مہینہ میں شادی بیاہ سے گریز کرتے ہیں، ایسا کرنا ٹھیک ہے یا غلط؟ جی میرے بھائی، پہلا تو یہ ہے کہ بہتر ہوتا کہ آپ خود ہی بیان کر دیتے کہ کیوں پرہیز کرتے ہیں، کیوں گریز کرتے ہیں، محرم یا سفر کے مہینے میں شادی سے کیوں گریز کرتے ہیں۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی، بتاؤ مجھ سے زیادہ اچھے نصیب کس کے ہیں؟ یہ وہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ شوال جو ہے منحوس مہینہ ہے، تو جناب عائشہ نے ان کے اس عقیدے کو ٹھیک کرنے کے لیے کہا میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی، بتاؤ مجھ سے اچھے نصیب کس کے ہیں؟ تو میرے بھائی یہ سب خرافات ہیں۔ مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ کسی دن کو منحوس سمجھے، کسی ہفتے کو منحوس سمجھے، کسی سال کو منحوس سمجھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ دن جو ہے ذاتی طور پہ نفع و نقصان دیتا ہے تو وہ شرکیہ اس کا عقیدہ ہے۔ مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ بدھ کے دن کوئی کام نہیں کرنا منحوس دن ہے، محرم کے مہینے میں نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں نہیں کرنا۔ نہیں میرے بھائی، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ محرم کے مہینے میں آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس مہینے میں شہادت ہوئی کن کی؟ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی۔ یہ جو آپ نے لفظ بولا ہے اس کی اصلاح بعد میں کروں گا میں، ٹھیک ہے؟ جناب حسین رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے؟ تو ربیع الاول کے مہینے میں شادی کیوں نہیں کریں گے؟ نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے رسول فوت ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول کو بھی تو زہر دیا گیا تھا، یہودیوں نے زہر دیا تھا اور اس کا اثر باقی رہا۔ جب آپ فوت ہونے لگے تو زہر کے اثرات کو آپ محسوس کر رہے تھے، اس لیے کئی علماء کرام نے وعدے کیا کہ آپ شہادت کی موت فوت ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول شہید بھی ہو گئے اور نبی بھی ہیں ہمارے، تو پھر ربیع الاول کے مہینے میں بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور باقی کتنے مہینے رہ گئے؟ 9-10 رہ گئے۔ ہمارے نبی کتنے ہیں میرے بھائی؟ پہلے مجھے یہ بتائیں۔ 1 لاکھ سے زائد، اور صحابہ کرام کتنے ہیں؟ 2 لاکھ لوگ ہیں، اور دن کتنے ہمارے پاس؟ 360 اور 65۔ ہر دن ایک نبی نہیں کئی نبی فوت ہوئے ہیں، ہر دن ایک صحابی نہیں کئی صحابی فوت ہوئے ہیں۔ بتاؤ کدھر جاؤ گے؟ لگا دو پابندیاں، ٹھیک ہے جی؟ نہ محرم میں شادی، نہ کسی اور مہینے میں شادی، شادی رہنے دے میرے خیال میں، ٹھیک ہے؟ بس ماتم ہی کرتے رہیں، اللہ معاف فرمائے۔ میرے بھائی ایسے نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو ایسے کاموں سے روکا گیا ہے۔ شریعت دیکھیں کیا کہتی ہے مسلمان سے، کہ جب فوت ہو جائے ماتم نہیں کرنا، رخسار نہیں پیٹنے، اپنے بال نہیں نوچنے، گریبان کو نہیں پھاڑنا۔ شریعت تو یہ ہدایات دیتی ہے ہمیں، ہم کس راہ پہ چل نکلے ہیں میرے بھائی؟ تو اس لیے میرے بھائی محرم کے مہینے میں شادیاں کریں، کوئی مسئلہ نہیں، سفر کے مہینے میں شادیاں کریں، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں کوئی سفر نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو سفر کے مہینے کے بارے میں عقیدہ ہے یہ غلط ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ کافروں کا کام تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کرتے تھے، پڑھیے قرآن پاک، پڑھیے سورہ اعراف، وہ کہا کرتے تھے ہمارے اوپر جتنی مصیبتیں آتی ہیں موسیٰ تجھ کی وجہ سے آتی ہیں، تو منحوس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہتے تھے جو اچھی چیزیں ہیں ہماری وجہ سے ہیں۔ میرے بھائی یہ عقیدہ تو کافروں کا ہے، مسلمانوں کے ایسے عقائد نہیں ہوا کرتے کہ گھر سے باہر نکلے کالی بلی نظر آ گئی آج کاروبار کے لیے نہیں جانا، گھر سے باہر نکلے کالا کتا نظر آ گیا نہیں جی آج شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ اسلام میں بد فعلی نہیں ہے، نیک فعلی ہے۔ اسلام میں بد فعلی نہیں ہے، بلکہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے نیک فعل اچھی لگتی ہے۔ کیا مطلب نیک فعل؟ نیک فعل سے مراد وہ نہیں ہے طوطوں والوں کے پاس جانا، یہ مطلب نہیں ہے، اس کا دھیان سے کوئی غلط مطلب نہ نکال لے۔ نیک فعل کا مطلب جب آپ سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات، اس سے نیک فعل لینا۔ کیا مطلب؟ آپ نکلے جناب آج بیٹی کی شادی کی تاریخ مقرر کرنی ہے، اور کوئی آدمی مل گیا راستے میں، کہاں جا رہے ہیں چودھری صاحب؟ جی بیٹی کی شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے۔ جائیں، اللہ برکت ڈالے،
آپ کی بیٹی کی شادی میں اللہ اس کے نصیب اچھے بنائے تو آپ اس کے کلمات سن کے خوش ہوئے ہیں, آپ کا حوصلہ مزید بڑا ہے. یہ اسلام چاہتا ہے کہ کام کرنے کے لیے آپ جا رہے تھے, جب کسی نے اچھا کلمہ کہہ دیا آپ کی ہمت اور بن گئی, لیکن کام کے لیے جائیں کہ برا کلمہ کہہ دیا واپس آ جائیں, اسلام یہ نہیں چاہتا. اس کو اسلام شرک سے ملاتا ہے اور اس کی اسلام ترغیب دیتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اسلام میں کیا ہے؟ نیک فال, اچھا شگون, اور بد شگونی, بدفالی, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے شادی جب چاہیں آپ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر مہینے میں کر سکتے ہیں, ہر دن کر سکتے ہیں, کسی دن یہ پابندی نہیں ہے, کسی وقت یہ پابندی نہیں ہے.